ایران نے خلیجی ممالک میں تیل اور گیس سے متعلق بنیادی ڈھانچے پر جوابی کارروائیاں کرنے کے عزم کے بعد مبینہ طور پر قطر میں قدرتی گیس کی ایک تنصیب پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے بدھ کے روز خبر دی کہ ملک کی پارس الجنوبی گیس فیلڈ سے منسلک ایک تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے گیس فیلڈز میں سے ایک ہے۔ قطر کی ایک سرکاری توانائی کمپنی نے بدھ کے روز کہا کہ راس لافان انڈسٹریل سٹی پر میزائل گرے ہیں جس سے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ یہ مائع قدرتی گیس کے دنیا کے سب سے بڑے پیداواری مراکز میں سے ایک ہے۔ قطری وزارت دفاع نے کہا کہ بیلسٹک میزائلوں کے یہ حملے بدھ کی رات اور جمعرات کی صبح ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز سوشل میڈیا پر لکھا کہ اسرائیل نے ایران میں پارس الجنوبی گیس فیلڈ کے نام سے مشہور ایک بڑی تنصیب پر شدید حملہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، پوری فیلڈ کا ایک نسبتاً چھوٹا حصہ متاثر ہوا ہے اور امریکہ کو اس خاص حملے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ قطر کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ حملہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے لکھا، اگر ایران غیر دانشمندانہ طور پر ایک انتہائی بے گناہ ملک پر حملہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا جو اس معاملے میں قطر ہے، تو اسرائیل کی طرف سے اس انتہائی اہم اور قیمتی پارس الجنوبی فیلڈ سے متعلق مزید حملے نہیں کیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ اگر ایران نے قطر پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ بڑے پیمانے پر پوری پارس الجنوبی گیس فیلڈ کو اتنی قوت اور طاقت سے اڑا دے گا جو ایران نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ مشرق وسطی میں توانائی کی تنصیبات وغیرہ پر حملوں کے بعد تیل کی سپلائی کے بارے میں خدشات میں اضافہ ہوا ہے، جن کے سبب خام تیل کی کلیدی WTI قیمت مختصر طور پر ایک بار پھر $100 فی بیرل سے زیادہ تک جا پہنچی۔ بدھ کو نیو یارک میں کاروباری اوقات کے دوران مستقبل کے سودوں کی قیمت 100 کی نفسیاتی حد سے تجاوز کر گئی۔ دوسری جانب لندن میں برینٹ آئل کے مستقبل کے سودوں کی قیمت $110 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ ایسی خبروں کے بعد کہ سعودی عرب سمیت ایران اپنے پڑوسیوں کی تیل اور قدرتی گیس کی تنصیبات پر جوابی حملوں کا منصوبہ بنا رہا ہے، سرمایہ کاروں میں سپلائی کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ جاپان کے نیوکلیئر ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر جوہری بجلی گھروں کے لیے ڈرون کا پتہ لگانے کا نظام لگانا ضروری ہوگا۔ جوہری نگران ادارے نے بدھ کو ہوئے اجلاس میں اپنے ضابطے میں ترمیم کا فیصلہ کیا۔ ادارہ نیوکلیئر پاور پلانٹس اور ریسرچ ری ایکٹرز جیسی 22 تنصیبات چلانے والوں کے لیے ڈرون کا پتہ لگانے کے نظام کی تنصیب کو لازمی قرار دے گا۔ یہ اقدام نیوکلیئر پلانٹس کے نگرانی نظاموں کی ڈرون کے خلاف استعداد پر خدشات کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ پچھلے سال جنوب مغربی جاپان کے ساگا پریفیکچر میں گینکائی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے آس پاس آسمان میں 3 روشنیاں دیکھی گئی تھیں۔ پلانٹ کے آپریٹر نے جوہری نگران ادارے کو واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ یہ ڈرون ہو سکتے ہیں، لیکن روشنیوں کی کوئی ریکارڈ شدہ فوٹیج نہیں تھی۔ علیحدہ طور پر جاپان کی نیشنل پولیس ایجنسی بھی نیوکلیئر پاور پلانٹ سمیت اہم مقامات پر ڈرونز کے لیے پرواز پر پابندی کے زونز کو وسعت دینے کی خاطر قانون پر نظر ثانی کرنا چاہتی ہے۔ جنوبی کوریا کی حکومت سے وابستہ ایک تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا روس کو فوجی مدد فراہم کر کے $14.4 بلین تک کما سکتا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ برائے قومی سلامتی حکمت عملی جنوبی کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس کے تحت کام کرتا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ نے رواں ماہ ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ یوکرین پر جاری حملے کے دوران شمالی کوریا روس کے ساتھ فوجی تعاون سے کتنا کما سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے اکتوبر 2024 سے گزشتہ سال دسمبر تک روس میں تقریباً 21,000 فوجی بھیجے۔ اس تعیناتی سے ہونے والی آمدنی کا تخمینہ $620 ملین تک لگایا گیا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ پیونگ یانگ اگست 2023 سے گزشتہ سال دسمبر تک روس کو اسلحے کی برآمدات سے تقریباً $13.8 بلین کما سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان ہتھیاروں میں
کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اور راکٹ شامل تھے۔ رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ کل آمدنی تقریباً $14.4 بلین تک پہنچ سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیونگ یانگ کو اب تک اس رقم کا صرف کچھ حصہ ملا ہے، لیکن اس نے خبردار کیا کہ اس طرح کی آمدنی شمالی کوریا پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کی افادیت کو کمزور کر سکتی ہے۔ اس نے یہ انتباہ بھی کیا کہ روس شمالی کوریا کو بطور معاوضہ فوجی ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے۔ واشنگٹن نے میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ہیگسیٹ نے کہا کہ ایران میں امریکہ کے مقاصد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جن میں میزائل لانچرز کو تباہ کرنا، ایران کے دفاعی صنعتی اڈوں کو تباہ کرنا، ایران کی بحریہ کو ناکارہ کرنا اور ایران کی جانب سے نیوکلیائی ہتھیار کے حصول کو ناکام بنانا ہے۔ جناب ہیگسیٹ نے کہا کہ امریکی افواج نے ایران میں 7,000 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کی شروعات کے بعد سے امریکی افواج پر ایرانی بیلسٹک میزائل اور یک طرفہ ڈرون حملوں کی تعداد میں 90% کی کمی آئی ہے۔ جنگ کی شدت اختیار کرنے کے خطرات پر نکتہ چینی کو مسترد کرتے ہوئے جناب ہیگسیٹ نے کہا کہ امریکہ کی فوجی مہم منصوبے اور ہدف کے مطابق جاری ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز اور جاپان نے آبنائے ہرمز سے ہو کر محفوظ راستے کو یقینی بنانے کے لیے مناسب کوششوں میں شامل ہونے سے اتفاق کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تیل کی مارکیٹ میں استحکام کے لیے اقدامات کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں ان ملکوں کے رہنماؤں نے ایران کے حملوں کی مذمت بھی کی اور اس پر زور دیا کہ وہ انہیں بلا تاخیر روک دے۔ ان ملکوں نے ایران سے کہا ہے کہ وہ بارودی سرنگیں بچھانے، ڈرون اور میزائل حملے کرنے، نیز کمرشل جہازرانی کے لیے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دیگر کوششیں بلا تاخیر ترک کر دے۔ ان 6 ملکوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ جہازرانی کی آزادی بین الاقوامی قوانین کا بنیادی اصول ہے اور ایران کی اس طرح کی حرکتوں کا اثر دنیا کے سبھی حصوں، خاص طور پر سب سے حساس خطوں میں لوگوں پر ہوگا۔ مذکورہ بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ایران کے جوابی حملوں کے تعلق سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں طرف کے حملوں کی وجہ سے تیل اور گیس تنصیبات کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اچھال آیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ شمالی شہر حیفا میں ایک تیل ریفائنری کو ایران نے میزائل حملے سے نشانہ بنایا، لیکن کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ایک بیان میں اسرائیل کے توانائی محکمے کے وزیر ایلی کوہین نے کہا کہ تیل ریفائنریز پر حملے کے نتیجے میں بجلی کی سپلائی میں کچھ دیر کے لیے رکاوٹ پڑی، لیکن بعد میں اسے بیشتر صارفین کے لیے بحال کر دیا گیا۔ ایران نے بدھ کے روز ساحل سمندر کے نزدیک اپنے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں خلیج کے خطے میں تیل اور گیس کی کئی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے مغربی ایشیا کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کو اپنے اپنے علاقوں میں فوجی اڈے استعمال کرنے سے روکیں۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ فوجی اڈے ہی موجودہ بحران کی بنیادی وجہ ہیں اور ان کا استعمال ایران کے خلاف کارروائی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایران نے تنبیہ کی ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں کو جارحیت میں ساز باز تصور کیا جائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کی وزارت خارجہ نے اس بات کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے کہ علاقائی ممالک امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے خلاف فوجی جارحیت کے لیے اپنے علاقے اور سہولیات کا لگاتار استعمال کرنے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ بھارت نے خلیج کے خطے میں توانائی کی تنصیبات پر حالیہ حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہیں انتہائی پریشان کن قرار دیا ہے۔ خلیج کے خطے میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے تعلق سے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کی ترجمان رندھی جیسوال نے کہا کہ ان حملوں کی وجہ سے تیل کی عالمی صورتحال میں مزید عدم استحکام کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جو پہلے ہی غیر یقینی کی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ اس طرح کے حملے ناقابل قبول ہیں اور انہیں روکے جانے کی ضرورت ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے
ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ توانائی کی سپلائی تشویش کا بڑا معاملہ ہے کیونکہ جہاز رانی کے راستوں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ LPG کی دستیابی کی نگرانی کی جا رہی ہے اور سرکار الگ الگ ذرائع سے توانائی حاصل کرنے کی خاطر سرگرمی کے ساتھ کام کرتے ہوئے گھریلو صارفین کو ترجیح دے رہی ہے۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ نماز جمعہ میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ مذہبی اسکالرز اور ائمہ کرام اپنے خطبات میں ماہ صیام اور جمعۃ الوداع کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ ملک بھر میں کہیں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے عید الفطر کل منائی جائے گی۔ اس بات کا اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید محمد الخبیر آزاد نے گزشتہ شب اسلام آباد میں ہونے والے کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کی بچت کے اقدامات پر عمل درآمد کریں تاکہ آئندہ دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ یہ اپیل اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس کے دوران کی گئی، جس میں تیزی سے بگڑتی ہوئی علاقائی صورتحال کی روشنی میں ایندھن کی بچت اور کفایت شاری کے اقدامات پر عمل درآمد پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہر ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام متعلقہ محکموں کو صورتحال بہتر ہونے تک ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کفایت شعاری اور بچت کی پالیسی کی بدولت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں بڑی مدد ملی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کے لیے وافر مقدار میں پیٹرولیم مصنوعات دستیاب ہیں اور مزید انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران جنوبی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ آندھی چلنے اور کہیں کہیں ژالہ باری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 17، کراچی 19، پشاور 12، کوئٹہ 8، گلگت 11، مری 4 اور مظفر آباد 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ لیہ میں مطلع ابرآلود رہنے، بعض مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 16، لیہ 1، شوپیاں اور بارہمولہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔